بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم بات کریں گے ٹیکنالوجی نعمت ہے یا آزمائش۔ میرے عزیز نوجوانوں، آج ہم ایک ایسے سوال پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہر ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ کیا ٹیکنالوجی نعمت ہے یا آزمائش؟ کیا یہ دین اسلام کے خلاف ہے؟ کیا یہ کوئی بدعت ہے یا کیا اسلام ترقی کا دشمن ہے؟ آئیے قرآن و حدیث، تاریخ اور عقل کی روشنی میں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ٹیکنالوجی دراصل انسانی عقل، علم اور تجربے کا عملی استعمال ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس نے زمین و آسمان کی سب چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دیں۔ اور یہ تسخیر کیا ہے؟ یہی تو سائنس ہے، یہی تو ٹیکنالوجی ہے، یعنی کائنات کی قوتوں کو دریافت کرنا اور استعمال کرنا۔ اسلام کہتا ہے کائنات تمہارے لیے ہے، اسے سمجھو، اس پر غور کرو، اسے استعمال کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہ فون تھا، نہ جہاز تھا، نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی، لہٰذا یہ سب بدعت ہے۔ اور ٹیکنالوجی کو بدعت کہہ دینا، یاد رکھنا کہ بدعت کا تعلق دین میں نئی عبادت یا عقیدہ شامل کرنے سے ہے، نہ کہ دنیاوی ایجادات سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، جو ہمارے دین میں ایسی چیز داخل کرے جو اس میں سے نہیں وہ مردود ہے۔ موبائل دین میں اضافہ نہیں، جہاز کوئی عبادت نہیں، کمپیوٹر کوئی عقیدہ نہیں، لہٰذا ٹیکنالوجی بدعت نہیں۔ لاؤڈ سپیکر سے اذان بدعت نہیں، بدعت دین میں نئی عبادت شامل کرنا۔ ٹیکنالوجی دنیاوی ذریعہ، فرق واضح ہے۔ موبائل فون، جہاز، کمپیوٹر دین میں اضافہ نہیں بلکہ دنیاوی ذرائع ہیں، لہٰذا قرآن ہے بدعت نہیں۔ جہاز سے حج پر جانا بدعت نہیں۔ بدعت کا اطلاق صرف عبادات اور عقائد پر ہوتا ہے، اور یہ بات علمی نہیں۔ یہ کہنا کہ ٹیکنالوجی جدید دور کی پیداوار ہے درست نہیں۔ ہر دور کی اپنی ٹیکنالوجی ہوتی ہے۔ میں دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے کے چلتا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں جنگی ٹیکنالوجی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا؟ سلیمان فارسی نے۔ یہ دفاعی انجینئرنگ تھی۔ اگر میں غزوہ طائف میں لے کے جاؤں تو غزوہ طائف میں منجنیق استعمال ہوئی، یہ اس دور کی جدید جنگی مشین تھی۔ اگر میں تحریری نظام کی بات کروں تو کاتب وحی کے ساتھ سرکاری خطوط، مہر نبوت، معاہدات کے دستاویزات، یہ سب انتظامی ٹیکنالوجی تھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو دیکھوں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر جانتے ہو، اور یہ حدیث واضح اعلان ہے کہ دنیاوی ترقی دین کے خلاف نہیں۔ معاشی اور زرعی طریقے پہ بات کروں، آپاشی کا نظام لے لیں، تجارتی قافلوں کی تنظیم لے لیں، بازار کے اصول جسے ہم مارکیٹ ریگولیشنز کہتے ہیں، تو کیا یہ سب ٹیکنالوجیز نہیں تھیں؟ کون سی ٹیکنالوجی حرام ہے؟ اسلام کسی چیز کو بذات خود حرام نہیں کہتا جب تک اگر کوئی چیز ظلم کا ذریعہ نہ بنے، فحاشی نہ پھیلائے، انسانی جان کو نقصان نہ دے۔ موبائل خود حرام نہیں، موبائل کا وہ مواد جو فحش مواد ہے دیکھنا حرام ہے۔ ڈرون خود حلال ہے، ظلم کے لیے استعمال حرام ہے، لہٰذا چیز نہیں استعمال فیصلہ کرتا ہے۔ چاقو حرام نہیں لیکن قتل حرام ہے۔ اسی طرح موبائل حرام نہیں، اس کا غلط استعمال حرام ہے۔ یہ کہنا کہ ٹیکنالوجی صرف مغرب کی دین ہے، تاریخ سے ناواقفیت ہے۔ میں اگر مسلمان سائنٹسٹ کی بات کروں تو ابن الحسن، جو کہ آپٹیکل سسٹم کے بانی، بصیرات کے بانی ہیں، کیمرے کا اصول۔ میں اگر الخوارزمی کی بات کروں، الجبرا کے بانی، الگورتھم انہی کے نام سے ہے۔ الجزری کی بات کروں، روبوٹکس اور مکینیکل انجینئرنگ، خودکار مشینوں۔ اور اگر میں ابن سینا کی بات کروں تو طب کی کتاب القانون صدیوں یورپ میں نصاب میں رہی۔ اگر مغرب نے صنعتی انقلاب کے بعد رفتار پکڑی، مگر بنیادیں مسلم تہذیب نے رکھی تھیں۔ مسئلہ اسلام نہیں، مسئلہ ہمارا علمی زوال ہے۔ ہر ٹیکنالوجی مغرب سے ہی کیوں منسوب ہے؟ کیونکہ انہوں نے تحقیقی ریاستی پالیسی بنائی، صنعتی انقلاب لایا، مسلم دنیا سیاسی طور پہ کمزور ہو گئی، نو عباداتی دور میں علمی مراکز تباہ ہوئے۔ یہ علمی کمزوری تھی،
دینی نہیں۔ کیا میرے دوست ٹیکنالوجی نوجوان نسل کے لیے تباہی ہے؟ ٹیکنالوجی خود تباہی نہیں ہے، اخلاقی خلا تباہی ہے۔ اگر موبائل قرآن سنا رہا ہے تو یہ نعمت ہے، مگر وہی موبائل آپ کو گناہ دکھا رہا ہے تو یہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رحمان میں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نعمت کیا ہے؟ جب انسان نعمت کے اوپر جانتا ہے، دیکھتا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے جو انسان کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، جیسے علم نعمت ہے، عقل نعمت ہے، وقت نعمت ہے، ٹیکنالوجی عقل کا نتیجہ ہے، لہٰذا نعمت ہو سکتی ہے۔ کیا نعمت آزمائش بھی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں میرے دوست، قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں خیر اور شر دونوں سے آزماتے ہیں، یعنی دولت بھی آزمائش، طاقت بھی آزمائش، ٹیکنالوجی بھی آزمائش۔ تو یہاں پہ سوال وہی، کیا ٹیکنالوجی نعمت ہے یا پھر آزمائش ہے؟ تو میں اگر بطور نعمت دیکھوں تو علم کا پھیلاؤ، علاج کی سہولیات، سفر میں آسانی، دین کی دعوت عالمی سطح پر۔ اگر میں بطور آزمائش دیکھوں تو فحاشی، الحاد، وقت کا ضیاع اور اخلاقی انحلات۔ لہٰذا ٹیکنالوجی بذات خود غیر جانبدار ہے، انسان کا استعمال اسے نعمت یا آزمائش بناتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مسلمان سے ایک بلب نہیں بنا تو میرے دوست، کیا ہم نے علم کو چھوڑا یا اسلام نے؟ کیا قرآن نے منع کیا کہ ہم نے محنت چھوڑ دی؟ قرآن کا پہلا حکم کیا تھا؟ اقرا، پڑھو۔ اسلام نے تو علم کی دعوت دی تھی، ہم نے غفلت کی۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں علم دولت سے بہتر ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت کی تم حفاظت کرتے ہو۔ یہ فکر ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں بلکہ علم کے فروغ کی دعوت ہے۔ میرے دوست، ٹیکنالوجی نہ خودکار طور پہ جنت کا راستہ ہے نہ جہنم کا۔ اگر غفلت اور گناہ کے ساتھ رہو تو آزمائش ہے۔ اسلام ترقی کا دشمن نہیں، اسلام بے مقصد ترقی کا مخالف ہے۔ میں مسلمان نوجوانوں سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم سے کہا جائے کہ مغرب نے جہاز بنائے تو تم کہو کہ ہم نے الجبرا دیا، ہم نے طب دی، ہم نے بصیرات دی، ہم نے تہذیب دی۔ قرآن کو ہاتھ میں، سائنس کو ذہن میں اور کردار کو زندگی میں لے آؤ، تب ٹیکنالوجی نعمت بھی ہوگی اور امت کی عزت کا ذریعہ بھی۔ ٹیکنالوجی کو گالی دینے سے کچھ نہیں ہوگا، اسے استعمال کرنا سیکھو، اسے کنٹرول کرنا سیکھو۔ قرآن کے ساتھ ساتھ سائنس پڑھو، ایمان کے ساتھ ساتھ انجینئر بنو، اور اخلاق کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی اپناؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی ٹیکنالوجی نعمت بھی ہوگی اور امت کی عزت بھی واپس لائے گی۔ ٹیکنالوجی نہ مکمل نعمت ہے نہ مکمل آزمائش، بلکہ یہ ایک طاقت ہے۔ ایمان کے ہاتھ میں ہو تو نعمت، نفس کے ہاتھ میں ہو تو آزمائش۔ فیصلہ مشین نہیں کرتی، فیصلہ انسان کرتا ہے۔